لوگوں جب گفتگو کرو واعظ و نصیحت کرو تو اس میں بنی اسرائیل کے واقعات کو بیان کرو کہ اس میں اللہ نے عبرت رکھی ہے۔ آپ قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں، قرآن مقدس کے اندر گزشتہ امتوں کے قصص، ان کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا۔ کیوں بیان فرمایا؟ کیا معاذ اللہ قرآن قصوں کی کتاب ہے؟ ہرگز نہیں، قرآن مقدس قصوں کی کتاب نہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہماری عبرت کی خاطر قرآن مقدس میں گزشتہ امتوں کی خوبیاں بھی بیان فرمائی۔ ان لوگوں نے جو نیک کام کیے ان کی نیکیاں بیان کی، ان کو جو انعام دیا اس انعام کو بیان کیا، تاکہ ہمارے دل کے اندر حرص پیدا ہو، ہمارے دل کے اندر نیک کام کرنے کی لالچ پیدا ہو، اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیوں کی طرف سبقت کریں، نیکیوں کی طرف بڑھیں، اپنے سفر کو نیکیوں کی طرف جاری رکھیں۔ اور جن لوگوں نے برائیاں کی اللہ نے ان کی تباہی کی داستان کو بھی بیان فرمایا، اور پھر ہم سے کہہ دیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے آنکھ والو عبرت حاصل کرو۔ کہیں پر فرمایا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، کہ ان لوگوں کی طرف دیکھو کہ اللہ رب العزت نے مجرموں کا کیا انجام کیا ہے۔ مجرموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، گنہگاروں کو ان کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے کہاں تک کے پہنچایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زمین کے اوپر ہم سے زیادہ لوگ مالدار رکھے گئے، ہم سے زیادہ مالدار قومیں آباد ہوئی، ہم سے زیادہ مضبوط مکان بنانے والی قومیں آباد ہوئی، ہم سے زیادہ اللہ اکبر بہترین لباس پہننے والی قومیں آباد ہوئی، ہم سے زیادہ شان و شوکت کے ساتھ عزت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنے والی قومیں آباد ہوئی۔ لیکن جس وقت ان قوموں نے گناہ کیا، ان قوموں نے برائیاں کی، ان قوموں نے عیاشیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ کر دیا، اللہ نے ان کو برباد کر دیا۔ لوگوں قرآن مقدس میں غور کرو، اللہ رب العزت کا کلام پڑھو، خدا کا قرآن تمہیں پکار کر کے کہہ رہا ہے گناہ کرنے والی کسی قوم کو اللہ نے عزت کے ساتھ جینے کا حق نہیں دیا، ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آئیے میں چند مثالیں پیش کر کے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یمن کے اندر ایک شہر ہے جس کو صنعا کہتے ہیں۔ صنعا سے 6 میل کے فاصلے پر ایک قوم بسا کرتی تھی، اس قوم کو قوم سبا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ قوم سبا بڑی ترقی یافتہ قوم تھی۔ اس قوم کا حال یہ تھا، اس کے پاس مال کی فراوانی تھی، اس قوم کے پاس مکانات بہترین تھے، اس قوم کے پاس لباس بہترین تھے۔ آج آپ کو بتاؤں، مالدار سے مالدار لوگ ہیں، لیکن آپ دیکھ یہاں سے لے کے وہاں تک، یا پورے بھاؤ نگر میں، یا پورے ملک ہندوستان میں آپ تحقیق کر لیں، جو کیڑے سے ریشم بنتا ہے وہ ریشم کے کپڑے آج ہمیں میسر نہیں آتے۔ مردوں کو تو ریشم حرام ہے، لیکن آج ہمارے گھر کی عورتیں بھی ریشم نہیں پہنتی، جو اصل ریشم ہے وہ آج ہمارے پاس میسر نہیں۔ اللہ اکبر، بڑا قیمتی ہوتا ہے ریشم کا کپڑا، لیکن آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر بھی بہت زیادہ وہ میسر نہیں ہے۔ لیکن اس دور میں لوگ ریشمی لباس پہنا کرتے تھے۔ کون سا ریشمی لباس؟ جو کیڑے سے ریشم بنتا ہے، اسی سے دھاگا بنتا تھا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کپڑے بنے جاتے تھے۔ آپ غور فرمائیں، اللہ نے ان کو اتنا قیمتی لباس عطا فرمایا۔ آج ہم مکان بناتے ہیں، اینٹوں کے ذریعے سے بناتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو مکان بناتے تھے وہ پہاڑوں کو تراش کر کے اس کے اندر مکان بنایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج ہماری عمر 60-70 سال ہوا کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ اگر کوئی 80 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو ہم رشک کی نظر سے اسے دیکھتے ہیں، یار اس کی تو جو ہے وہ بڑی قسمت عظیم ہے، یہ انسان 80 سال اور 90 سال کی عمر میں پہنچ رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، لیکن آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی 80 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے اسے لوگ پکڑ کر کے لے کر کے چلتے ہیں، لیکن ان قوموں کا حال یہ تھا، 500 سال کی عمر وہ پاتے تھے، اور 4 سال کی عمر میں بھی نکاح کرتے تھے، 300 سال کی عمر میں بھی نکاح کرتے تھے، 400 سال کی عمر میں بھی نکاح کرتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ان کا عالم یہ
تھا اللہ رب العزت نے ان قوموں کو بھرپور نعمت عطا فرمائی, انہیں نعمتوں سے مالا مال کیا. لیکن قوم سبا کو جس وقت اللہ نے مال و دولت سے نوازا, اللہ نے ثروت سے نوازا, اس قوم نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی, اس قوم نے رب کی نافرمانی کی, اللہ رب العزت کے قانون کے ساتھ بغاوت کی. اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے 13 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا, 13 نبیوں کو جلوگر فرمایا. اللہ کسی قوم کو ہلاک نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اس کے اندر مصلح کو نہ بھیج دے, جب تک کہ اس کے اندر ہدایت کرنے والے کو نہ بھیج دے, جب تک کہ اس قوم کو واعظ و نصیحت کرنے والے کو اس قوم کے درمیان نہ بھیج دے. اللہ رب العزت نے ایک نہیں 13 نبیوں کو جلوگر فرمایا. اس قوم کی ترقی کا عالم یہ تھا, اس قوم کی سوچ و فکر کا عالم یہ تھا. اس قوم نے سب سے پہلے پانی کو ذخیرہ کیا اور ڈیم بنائے. اللہ اکبر. جب اس قوم نے ڈیم بنائے تو وہاں کھیتیاں ہری بھری تھی, وہاں پر ہر چیز کی فراوانی تھی, میٹھے پانی کے لیے وہاں پر بہت فراوانی تھی. وہ قوم جب اکڑ گئی اور اس قوم کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور پیدا ہوا یہ سب کچھ ہماری محنتوں کا ثمرہ ہے, ہم اپنی دولت سے جو چاہیں کریں, ہم اپنے مال سے جو چاہیں کریں, ہم اپنے انداز سے جو چاہیں کریں. اللہ نے 13 نبیوں کو بھیجا. 13 انبیاء کو بھیجنے کے بعد جب وہ قوم نہ سدھری تو اللہ رب العزت نے ایک چوہے کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کر دیا. اور ہلاک یوں کیا کہ اللہ اکبر, ایک چوہا ان کے ڈیم کے اندر سوراخ کرتا ہے. آپ مجھے بتاؤ میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا عالم کیا ہے. چوہا پتھر کو کاٹ نہیں سکتا, لیکن اللہ رب العزت نے ایک چوہے کو جب چن لیا تو اللہ نے اس کے اندر یہ طاقت عطا کر دی اس کے پیروں اور اس کے دانتوں میں کہ اس نے پہاڑ کو کاٹنا شروع کیا اور چھوٹا سا سوراخ جو ہے ان کے ڈیم کے اندر بن گیا. اور وہ سوراخ سے جب پانی گزرنے لگا تو ڈیم کا سوراخ بڑھتے بڑھتے بہت بڑا, اور اس کے بعد جب سیلاب آیا تو وہ قوم کو ہلاک کر دیا گیا, اس قوم کو تباہ کر دیا گیا, اس قوم کو برباد کر دیا گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, اس طرح کی بے شمار قومیں ہم سے پہلے زمین پہ آباد ہوئی. اللہ اکبر. اسی زمین کے اوپر ایک مالدار تھا جس کا نام قارون تھا. یہ جناب موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. یہ اتنا اخلاق مند انسان تھا کہ اس کے اخلاق کے چرچے بنی اسرائیل کے اندر بہت بجا کرتے تھے, اس کے ڈنکے بجتے تھے بنی اسرائیل میں. یہ توریت کا بہت بڑا عالم تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بھی توریت کو سننا چاہتے تو قارون سے کہتے, او قارون ذرا تو توریت پڑھ. اللہ کا نبی توریت قارون سے پڑھا کر کے سنا کرتے تھے. قارون کو کہتے تھے تجھے توریت پڑھنا ہے. وہ اخلاق مند بھی تھا, وہ عالم بھی تھا, وہ توریت کا بہترین قاری بھی تھا. اس کی آواز میں بلا کا جادو تھا. آپ غور فرمائیں, جب جناب موسیٰ جیسا پیغمبر توریت اللہ کی کتاب قارون سے سننا پسند کرتے ہو تو حال کیا ہوگا اس کا. لیکن جب اللہ نے اس کو مال و دولت سے نوازا تو قارون کی طبیعت بدلنا شروع ہوئی, حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دور ہونا شروع ہوا. اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب اس کے پاس اللہ رب العزت نے دولت کی اتنی فراوانی عطا کی. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اس کو اتنی دولت دی تھی کہ اس کی تجوری کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت انسانوں کی اٹھایا کرتی تھی. اور مفسرین فرماتے تھے قارون کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹ پر لاد کر کے لائی اور لے جائی جاتی تھی. ذرا غور کریں, چابیوں کا یہ عالم ہے تو تجوریوں کا عالم کیا ہوگا, اور تجوریاں اتنی زیادہ تھی تو مال کا عالم کیا ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے جس وقت زکوٰۃ کے احکام نازل فرمائے اور قارون کو بھی یہ بات پہنچی, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ زکوٰۃ تم پر فرض ہے. اس وقت لوگوں نے, جو خوش نصیب لوگ تھے, وہ اللہ رب العزت کے حکم پر سر تسلیم خم کر لیتے ہیں. قارون نے کہا ٹھیک ہے, میں بھی اپنی دولت میں سے 1000
1000वां हिस्सा जो है वो ज़कात के तौर पर अदा कर दूंगा। लेकिन जब ये बात सामने आई, कारून हिसाब करने के लिए घर पहुंचा और जब उसने हिसाब किया, हिसाब करने के बाद जब उसकी आंखें फट गई, इतनी बड़ी दौलत मुझे अल्लाह की राह में खर्च करनी होगी। उसने एक हीला निकाला कि किसी तरह से ज़कात देने से बचा जाए, और उसका तरीका ये होगा कि हजरत मूसा के किरदार को डैमेज किया जाए, हजरत मूसा पर एतराज़ात किए जाए। उसने क्या किया, रातों रात जाकर के एक औरत को पैसे पर फुसलाया और कहा जब मूसा अपनी कौम में खिताब करेंगे तो उस वक्त तुझे हजरत मूसा पर जिना का इल्जाम लगाना होगा। औरत को पैसे मिल गए, औरत इसके लिए तैयार हो गई, और उसके बाद जब सुबह हुई, जनाब मूसा कौम में तशरीफ लाए। कौम में तशरीफ लाने के बाद आपने इरशाद फरमाया, लोगो अल्लाह से डरो। और जब आपने कौम के दरमियान बात फरमाया, कारून खड़े होकर के सवाल करता है, ए अल्लाह के नबी एक सवाल का जवाब दे। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने पूछा क्या है? कहा अगर कोई ज़िना करे उसकी सजा क्या है? जनाब मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया अगर गैर शादीशुदा है तो उसको कोड़े लगाए जाएं, और अगर शादीशुदा है तो उसको संसार किया जाए। उस वक्त उसने पूछा ये सजा अवाम के लिए है या आपके लिए भी है? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया मैं भी अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह पर जो गुनाह करेगा उसको यही सजा मिलेगी। हालांकि नबी मासूम होता है, नबी गुनाह नहीं कर सकता, तसव्वुरे गुनाह भी नबी के करीब से गुजर करके नहीं जा सकता। लेकिन उसने चूंकि सवाल किया था, अल्लाह के नबी के जवाब देने का अंदाज ये था, उसने उस औरत को इशारा किया, ये क्या कहती है? औरत खड़ी हुई, उसने कहा कि देखो ये औरत के साथ आपने ज़िना किया है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कहा अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या बात करते हो? उस वक्त उसने कहा, मूसा ये औरत कहने के लिए तैयार है। हजरत मूसा ने कहा ए औरत ये बता, उस अल्लाह की कसम खाकर बता जिसने तुम्हारी नजरों के सामने फिरौन को गर्क किया, जिसने तौरात को मुझ पे नाजिल किया, उस रब की कसम खा करके बता, उस अल्लाह की कसम खा करके बता, उस रब की कसम जिसने तूर को तुम पर ऊंचा किया और उससे निजात अता फरमाई, उस रब की कसम खा के बता जिसने दरिया में तुम्हारे लिए रास्ते पैदा किए। जनाबे मूसा का रोब का आलम यह था, जब आप जलाल में आते तो आपके कपड़ों के अंदर से आपके बाल बाहर निकलते और आपके अमामे से शोले उठते हुए नजर आते। नबियों में सबसे जलाली पैगंबर जनाबे मूसा अलैहि सलाम थे, लेकिन कौम ऐसी थी कि हजरत मूसा पर इतना बदतरीन इल्जाम सिर्फ दौलत की वजह से लगाया। जनाबे मूसा अलैहि सलाम के जलाल को और पैगंबराना मासूमियत के तकद्दुस को देखकर वो औरत पानी पानी हो गई, नजरें झुक गई, और उसके बाद उसने कहा ए अल्लाह के नबी आप पाक दामन है, कारून ने मुझे दौलत के लालच में इल्जाम लगाने के लिए तैयार किया। जनाबे मूसा फौरन सजदे में चले गए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इल्जाम से बरी कर दिया। और उसके बाद अर्ज़ की मौला जो मुझ पर जिना का इल्जाम लगाएंगे फिर भी वो कौम रहेगी। अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम खुद तजवीज करो इसकी सजा क्या है। नबी तजवीज करेगा इसकी सजा क्या है। हजरत मूसा ने फरमाया इसे जमीन में धसा दिया जाए। फिर हजरत मूसा ने ऐलान किया जो कारून के साथ है वो उठ करके चला जाए, जो मेरे साथ है वो मेरी तरफ आ जाए। दो बदनसीबों के अलावा सब हजरत मूसा के साथ रहे। हजरत मूसा ने कहा ए जमीन इसको धसा अपने अंदर। जब वो कमर तक धसा तो रोने लगा, रिश्तेदारी की दुहाई देने लगा। जो दो लोग खड़े थे वो कहने लगे अच्छा मूसा, कारून की दौलत को अपने कब्जे में करने का बहुत अच्छा बहाना आपने तलाश किया कि आप इसको जमीन में धसा कर आप इसकी दौलत पे कब्जा करेंगे। हजरत मूसा ने अर्ज की अल्लाह कारून की दौलत को इसके सर पे डाल दे और ये दौलत समेत धस जाए। जिस वक्त मेरे आका अलैहि सलाम फरमा रहे थे हुजूर ने फरमाया आज तक कारून धस रहा है। चूंकि आका ने फरमाया आज तक धस रहा है तो हम आज कहते हैं हमारा ईमान है आज तक वो धस रहा है और क़यामत तक वो धसता रहेगा। मुझे बताओ किसी कौम की तबाही में जराइम का कितना बड़ा रोल होता है।
جب تک کہ کوئی قوم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، اللہ اس قوم کو ہلاکت کی طرف نہیں ڈالتا۔ میرا رب فرماتے ہیں اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم اللہ کے شکر والے بندے بنو۔ عذاب کسی کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ اگر کوئی کسی کو سزا دیتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ میں بڑا ہوں اور تو چھوٹا ہے۔ جب اس کی بڑائی کا سبھی اقرار کر رہے ہیں تو اسے یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے کہ وہ بڑا ہے؟ ہر وقت تو لوگ اسے اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ یہ سمندر سے اٹھتی ہوئی موجیں اس کی تکبیر کا ثبوت دے رہی ہے، یہ آسمانوں کی بلندی اس کی بڑائی کا ثبوت دے رہی ہے، یہ روزانہ نکلتا ہوا سورج اس کی کبریائی کا ثبوت دے رہا ہے۔ سورج روزانہ بتاتا ہے کہ مشرق سے نکلتا ہوں، پھر اللہ مجھے حکومت دیتا ہے اور شام ہوتے ہوتے وہ میری حکومت کو چھین لیتا ہے۔ وہ کون ہے جو روزانہ ستاروں کی انجمن کو سجاتا ہے اور صبح ہوتے ہوتے ستاروں کا نور چھین لیتا ہے؟ یہ چمکتے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے، یہ ڈوبتے ہوئے ستارے اس کی کبریائی کا ثبوت ہے، یہ آتی ہوئی راتیں اس کی کبریائی کا ثبوت ہے، یہ آتے ہوئے دن اس کی کبریائی کے ثبوت ہے۔ ہے کوئی ایسا جو رات لائے اور دن لائے اور پھر اتنی بڑی رات جو پوری دنیا میں اندھیرا کر دیتی ہے؟ جب صبح آتی ہے تو وہ رات کہاں چلی جاتی ہے؟ جب دن آتا ہے تو دن رات کا اندھیرا کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ اور جب رات آتی ہے تو دن کا اجالا کہاں لپیٹ دیا جاتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جو رات کو لپیٹنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ میرا اللہ ہے جو دن کے اجالے کو سمیٹنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کیا؟ وہ کون ہے جس نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا؟ وہ کون ہے جو دریاؤں کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے؟ وہ کون ہے جو صدف کے اندر سیپ کے اندر موتی پیدا کرتا ہے؟ ہے انسان کی عقل کام کرنے والی کہ ایک بوند سے میرا اللہ سیپ کے اندر صدف کے اندر موتی پیدا کرتا ہے؟ ہے کوئی ایسی طاقت والا؟ تو انسان سزا اسے دیتا ہے جس کو یہ بتانا ہو کہ میں بڑا ہوں۔ میرے اللہ پوری کائنات تو تیری بڑائی کو تسلیم کر چکی ہے، یہ درختوں کی پتیاں تیری بڑائی کے گیت گا رہی ہے، یہ سورج کی شعائیں تیری کبریائی کے ترانے پڑھ رہی ہے، یہ بادل کا برسنا ایک ایک بوند تیری کبریائی کے گنگن گیت گا رہی ہے، یہ بھورے یہ تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں، یہ مسکراتی ہوئی کلیاں تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں، یہ کھلتے ہوئے پھول تیری کبریائی کے گیت گا رہے ہیں۔ سزا تو اس کو وہ دیتا ہے جو اپنی بڑائی چھانٹنا چاہتا ہے، ساری کائنات اسے بڑا مان رہی ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا تمہیں سزا دے کر؟ اللہ تمہیں سزا دینا نہیں چاہتا اگر تم اس کے شکر گزار بندے بنو۔ وہ سزا کیوں دیتا ہے؟ جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے جھٹکے دیتا ہے، اور اس کے بعد اگر تم ہوش میں آ جاؤ، تم توبہ کر لو، تو پھر وہ تم پر نعمتوں کی برسات کرتا ہے، اور اگر تم ہوش میں نہ آؤ تو پھر تم سے عزت کے ساتھ جینے کا حق بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہر صورت کے اندر امتوں کی داستان موجود ہے، لیکن یہاں مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے، وقت کی قلت بھی ہمارے درمیان ہے، ورنہ ہم جائزہ لیتے پورے قرآن مقدس کے اکثر قصص کا اور آپ کے سامنے پیش کرتے۔ آپ مجھے بتاؤ، اس وقت پوری دنیا کا انسان پریشان ہے، بادشاہوں سے لے کر رعایا تک، امیروں سے لے کر غریب تک، اس وقت پوری دنیا کے اندر اکثریت دو طبقوں میں قوم بٹ چکی ہے۔ ایک کے ہاتھ میں چھری یا ہتھیار ہے اور دوسرے کی جان جا رہی ہے، یا مرنے والے یا مارنے والے، دو طبقے بن چکے ہیں۔ ملک شام ایسے تباہ ہو رہا ہے جیسے بکریوں کو ذبح کیا جاتا ہے، ویسے شامیوں کے گلے پر چھری چل رہی ہے۔ وہ یمن مبارک جس کے لیے رسول اللہ نے دعا کی تھی،
اللہم بارک لنا فی یمننا، اللہ ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ اس یمن کی سرزمین کی اینٹ سے اینٹ بج رہی ہے، وہ بغداد جس کو صدیوں سے عروس البلاد کہا جاتا تھا، وہ بغداد مقدس کی سرزمین خون سے رنگین ہو رہی ہے۔ دنیا کے حالات یہ ہے کہ اللہ اکبر، کہیں جانیں تلف ہو رہی ہے تلواروں سے، کئی بم دھماکوں سے۔ افریقہ کی سرزمین پر بھوک کی وجہ سے معصوم بچے دم توڑ رہے ہیں۔ بیت المقدس کی سرزمین پر مسلم بچیوں کی آبرو سرے بازار لوٹی جا رہی ہے۔ اے امت محمدیہ، یہ مصیبت کے بادل ہمارے سروں پہ کیوں منڈلا رہے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اعلان کیا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اور اس وقت تو معاشیات کے ماہرین کہہ چکے 2016 ایک ایسا مندی کا سال ہوگا کہ اب حالات پلٹتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ 2017 تک کے مارکیٹ درست نہیں ہو سکتا، یہ پیشن گوئیاں ہو چکی۔ حالانکہ ایسی کسی پیشن گوئی پر ہم عقیدہ نہیں رکھتے، لیکن ان کے کہنے کے مطابق پوری دنیا کے معاشی حالات 2016 میں بد سے بدترین ہوں گے۔ زمین کی قیمت گھٹ رہی ہے، سونے کی قیمت گھٹ رہی ہے، یورو کی قیمت گر رہی ہے، پوری دنیا میں ہما ہمی ہے۔ لوگ چندہ دینے کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، لوگ شادیوں کی تاریخ پکڑنے میں آگے پیچھے ہو رہے ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ یاد رکھو، میرے اللہ نے تم پر دولت کے دروازے کھول دیے، میرے رب نے تم پر دولت کے دروازے کھول دیے تھے۔ اب یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ قارون جس خزانے پہ اتراتا تھا، اس کی چابیاں 70 اونٹوں پہ لادی جاتی تھی۔ ہمارا ایک انسان، اس امت محمدیہ کا ایک انسان، چاہے وہ امت دعوت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے امت اجابت سے تعلق رکھتا ہو، وہ اپنے ATM میں قارون سے زیادہ خزانہ لے کر جیب میں رکھ کر کے گھومتا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ نے اتنی فراوانی دے دی تھی کہ قارون جس خزانے پہ اتراتا تھا، امت محمدیہ کا وہ فرد اس سے زیادہ خزانہ جیب میں لے کے گھوم رہا ہے۔ کیا اللہ نے فراوانی نہیں دی تھی؟ چاہے مسلمان و کافر، وہ امت محمدیہ کا فرد ہے۔ جو مومن ہے اسے امت اجابت کہتے ہیں، جو کافر ہے اسے امت دعوت کہتے ہیں۔ لیکن مجھے بتاؤ، ہے تو دونوں ہی امت۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، یہ چکن جو بھون کر کے کھاتے ہو، یہ ڈش ہے، یہ پزا ہے، یہ پلاؤ ہے، یہ بریانی ہے، یہ کھانا ہے، کیا امت موسیٰ نے کبھی اس کا تصور کیا تھا؟ کیا امت محمدیہ کے علاوہ دوسری امتوں نے کبھی ہوائی جہاز میں پرواز کرنے کا تصور کیا تھا؟ کیا کبھی ان کے دماغ میں ٹرینوں کا تصور آیا تھا؟ خدا نے کتنی فراوانی دی تھی محبوب کے صدقے کہ تمہارے سفر کو جو مہینوں کا تھا اللہ نے منٹوں میں سمیٹ دیا۔ لیکن اے امت محمدیہ، تم سے کھایا نہ گیا، تم سے اچھی سے رہا نہ گیا، اللہ دیتا گیا، تم نافرمانی کرتے گئے، اللہ دیتا گیا، تم اس کے قانون کو توڑتے گئے۔ جو کافر کہلاتے ہیں ان سے تو کوئی شکایت نہیں، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی قرآن نہیں، ان کے پاس محمد الرسول اللہ کا دامن نہیں، ان کے پاس غوث و خواجہ کی نسبت نہیں۔ لیکن تم سے کہتا ہوں، وہ نعمتیں دیتا گیا، اس کی نعمت کا اچھا استعمال کرنے کی بجائے ہم نے زنا کے اڈوں کو آباد کیا، ہم نے جوؤں کے اڈوں کو آباد کیا، ہم نے شراب کے اڈوں کو آباد کیا، ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ہم نے لوگوں کا دل دکھایا، ہم نے پڑوسیوں پہ ظلم کیا، ہم نے عورتوں پہ بدنظری کی۔ مجھے بتاؤ، کیا تم میں سرخاب کے پر لگے ہیں؟ اور قوموں کو ہلاک کرے گا، تمہیں بچائے گا؟ یہ وعدہ تو وہ کر چکا ہے، حبیب تیری امت پر اجتماعی عذاب نہیں بھیجوں گا، لیکن یہ وعدہ تو اس نے نہیں کیا ہے کہ انفرادی عذاب بھی نہیں بھیجوں گا۔ گناہ کی وجہ سے یہ قوم امت اجتماعی طور پہ ہلاک نہیں ہوگی، لیکن انفرادی عذاب اس قوم پر بھی آ سکتا ہے، اور آ گیا۔